باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورۃ الاحزاب اور سورہ احزاب کا رکوع نمبر 4 پہ کی کچھ آیات پہ انشاءاللہ مشتمل ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی نالج میں ایک اچھا اضافہ ہوگا، اور میں یہ بھی یقین کرتا ہوں کہ آپ کا دل کرے گا یار نیکی کی جو باتیں مجھے پتہ چلی ہیں، علم کی جو باتیں میرے ذخیرہ علم میں آئی ہیں، میں یقیناً اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ خصوصاً تو 10ویں کلاس کے لیے ہے، جو 10th کلاس کے بچے ہیں ان کے لیے ہے، عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ قرآن ذریعہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ تو خصوصی طور پر یہ جو آج کا ریکارڈ کروایا جا رہا ہے وہ 10th کلاس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ ناظرین، ہمارے اس لیکچر کا جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کی کچھ خاص چیزیں ہیں۔ پہلی خاص بات یہ ہے، ہم اس میں ساتھ عربک کو باقاعدہ تجویدی لحاظ سے پڑھیں گے، عربک ایکسنٹ میں پڑھیں گے اس کو ہم، تاکہ آپ جب اس کو سنیں تو اگر آپ اپنے قرآن پاک ان آیات کو بہتر بھی کرنا چاہیں تو آپ اس کو سن کے ساتھ وہ بھی کر سکیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، ہم آپ کو ساتھ ساتھ امتحانات میں اسلامیات کے لحاظ سے اپنے کیسے نمبر اچھے لینے ہیں یہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے، اور بہت فائدہ مند چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز جو ہر لحاظ سے اہم ہے، ہم آپ کو وہ شارٹ ٹرکس بتائیں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے، آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے قرآن پاک کے ترجمے کے لحاظ سے۔ تو رکوع نمبر 4 کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر ہے 28۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اس آیا مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں، جس کو عربک میں شان نزول بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی ان احکامات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسلسل 3 دن ایسے نہیں تھے کہ جس میں آپ کے گھر میں چولہا جلا ہو، اور ازواج جو نبی فرماتی ہیں کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو دنیاوی لحاظ سے مالی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رغبتی کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ ازواج النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، ظاہر اپنے شوہر کے پاس آئی ہیں، وہ آ کر کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ جو دنیاوی معاملات میں اس میں کچھ بہتری کریں، ہم بھی کچھ بہتر کرنا چاہتی ہیں، تاکہ یقیناً ان کا مقصد صرف دنیا ہی نہیں تھا، اس سے ان کا مقصد یقیناً کوئی دینی مقاصد ہی ہوں گے یا اخروی مقاصد ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات ناگوار گزری، تو اللہ تعالیٰ نے ان ازواج النبی کے لیے قرآن پاک میں یہ جو ہم آگے آیات پڑھیں گے وہ نازل فرمائی۔ کیا ہے؟ آئیے اللہ تعالیٰ کی قرآن کے ذریعے ہم سنتے ہیں۔ یا ایھا النبی، یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے، یا ایھا النبی، یہ جو لفظ یا ہے یہ حرف ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حرف ندا کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو پکارنے کے لیے عربک میں لفظ یا استعمال ہوتا ہے، اور خاص بات یہ ہے لفظ یا اپنی تخلیق کے لحاظ سے نزدیک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ قریب ہے آپ اس کے لیے بھی لفظ یا استعمال کر کے اس کو پاس بلا سکتے ہیں،
اگر کوئی بندہ دور بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے قریب ہو یا دور ہو، وہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، آپ لفظ یا استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے نبی۔ نبی کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ خبریں دینے والا، تو یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل۔ ناظرین یہ جو لفظ قل ہے اس کا پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا تم فرما دو، قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی تم فرما دو، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی تم فرما دو۔ تو لفظ قل کا ترجمہ پورے قرآن میں یہی ہے، تو آپ کو اگر اس کو ذہن میں بٹھا لیتے تو بہت ساری جگہوں پر اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا اور باقی ترجمہ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ لِأَزْوَاجِكَ، ازواج یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کی جو واحد ہے زوجہ۔ اردو میں ہم ایک عام لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ میری زوجہ ہے جی، تو زوجہ کی جو جمع قرآن پاک نے استعمال کی وہ ازواج کی ہے۔ اگر آپ کو لفظ زوجہ سمجھ میں آتا ہے، ازواج خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ ایک بیوی ہو تو اس کو زوجہ کہتے ہیں، جب زیادہ ہو جائے تو ان کو ازواج کہتے ہیں۔ لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں سے کہہ دیں۔ لفظ ان قرآن پاک میں جہاں بھی آتا ہے یہ اگر کے معنی میں آتا ہے، جہاں بھی آئے گا یہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی خوبصورتی، دنیاوی زندگی، تو حیات زندگی کو کہتے ہیں، دنیا تو دنیا ہے، تو حیات الدنیا کا ایک لفظ بھی اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو اس پوری آیت کی سمجھ آ جائے گی۔ تو ترجمے کے لحاظ سے جو ٹرک نمبر 1 ہے وہ آپ کے لیے یہی ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اگر آپ نے یاد کرنا ہے تو لفظ حیات الدنیا یہ بالکل آسان سا لفظ ہے۔ کیوں؟ دنیا کا ہم مطلب جانتے ہیں، حیات زندگی کو کہتے ہیں، تو اس سے آپ کو ساری بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اے نبی کی بیویو، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، دنیاوی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا اور پھر اچھی طرح سے تمہیں رخصت کر دوں۔ یعنی اگر تم نے میرے گھر میں رہنا ہے تو پھر یہ دنیاوی زیب و زینت تمہارا مقام کے برابر یہ نہیں ہے، تمہیں اخروی سے متعلق سوچنا چاہیے، لیکن اگر تم یہ چاہتی ہو تو پھر تمہاری میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ عربی زبان بھی آپ سیکھ رہے ہیں، دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں، تو دار الآخرہ آخرت کا گھر، یعنی جنت، بہشت، جنت الفردوس، سبحان اللہ۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ، لفظ اِنَّا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ، بے شک اللہ نے تیار کر رکھی ہے، لِلْمُحْسِنَاتِ، نیکی کرنے والیوں کے لیے، مِنْکُنَّ جو تم میں سے ہوں گی، اجرًا عظیما، بڑا اجر۔ تو آج کے لیکچر میں 2 آیات ہم نے سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 4 کی پڑھی ہے، 28 29۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو مخاطب کیا اور نبی کریم کی زبان سے کہلوایا کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو کیا کرو، آؤ میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دوں گا، پھر تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق شوہر اور بیوی کے لحاظ سے نہیں ہوگا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو پھر یہ یاد رکھو یہ دنیاوی زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے،
اس میں جو مشکلات ہے بہت کم مشکلات ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین سا گھر اس نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو، اس پیغام کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کیا پتہ کوئی ایک بھی ایسا آ جائے جو اس سے جس کے علم میں اضافہ ہو جائے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔